بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 168۔ یا ایہا الذین، یا اے، ایہا، ایہا الناس، یا ایہا الناس سے سٹارٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ناس کے معنی ہوتے ہیں لوگو، کلو کھاؤ، یعنی تم سب کھاؤ، مما اس میں سے جو فی الارض زمین میں ہے، حلالن حلال ہے، طیبن اور پاک ہے، ولا اور نہ، تتبعو پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدوٌ دشمن ہے، مبین واضح یا ظاہر یا کھلا دشمن۔ کیا معنی ہے کہ جب یہ بیان ہو چکا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہی ہر شے کا خالق اور مالک ہے، تو اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اکیلا روزی دینے والا ہے، اسی نے انسانوں کے لیے زمین پر موجود ہر حلال اور پاک شے کو مباح قرار دیا ہے۔ مباح کے کیا معنی ہوتے ہیں اس کہ آیت اگر کا میم جب آپ نے اس آیت کو ایکسپلین کرنا شروع کیا، میم ساری آپ کی آواز کٹ گئی ہے۔ اب آ رہی ہے آواز؟ میم اب آ رہی ہے۔ دوبارہ دیکھیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو، فی الارض زمین میں ہے، حلالا طیبا حلال اور پاک، ولا تتبعوا اور نہ اتباع کرو، تتبعوا اتباع کرو، نہ تم سب اتباع کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلا یا ظاہر دشمن، واضح دشمن۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہر شے کا خالق اور مالک ہے، تو اب آگے جو بیان آ رہا ہے وہ یہ کہ اس نے زمین و آسمان میں تمہارے لیے حلال اور پاک روزی کے ذریعے مہیا کر دیے، یعنی اس نے تمہارے لیے حلال اور پاک شے کا انتظام کر دیا، روزی کا انتظام کر دیا۔ تو اب کیا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، اس سے منع فرما دیا، اس لیے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر دور جہالت والے کئی قسم کے جانوروں کو بتوں کی طرح مختلف انداز میں منسوب کرتے ہیں، ان کا گوشت کھانا حرام سمجھتے ہیں، یعنی کہ حلال شے کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں مقصود کیا ہے؟ شیطان سے نفرت دلانا مقصود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما بھی رہے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو، ٹھیک ہے۔ وہ تو اب محض اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ میں گر پڑیں، دوزخ کی آگ میں گر پڑیں، اور شیطان کے گروہ میں کون شامل ہے؟ جو اس کی اتباع کرتا ہے، جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، وہی اسی کا گروہ ہے۔ وَإِذَا اور جب قِيلَ کہا جاتا ہے، لَهُمْ ان سے، لَهُمْ ان سے، اتبعوا پیروی کرو، ما جو، میم ایک انزلہ آیت چھوٹ گئی اتارا ہے۔ گیا، جی، میم ایک آیت چھوٹ گئی ہے۔ انما انما بے شک، یأمرکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے، یأمرکم تم سب کو حکم دیتا ہے، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، یعنی کہ وہ تم کو، کون، کس کی بات ہو رہی ہے؟ کون حکم دیتا ہے برائی اور بے حیائی کا؟ پیچھے بیان ہوا شیطان کا، تو شیطان ہی تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وَأَنْ اور یہ کہ تقولوا تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا جو کچھ نہیں، تعلمون تم جانتے، یعنی اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ یعنی شیطان تمہیں یہ بہکاوا دیتا ہے کہ ایک تو وہ تمہیں گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، دوسرا بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جیسے زنا، شراب، قتل، دوسروں پر زنا کی تہمت لگانا اور وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے گناہوں کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ ایسی باتیں کرو جن کا تم علم ہی نہیں رکھتے۔
یعنی اللہ کے بارے میں بغیر علم بات کرنے میں بہت سی چیزیں داخل ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا، اس کی تعویل کر دینا، اللہ کو کسی کا شریک بنا دینا، یعنی بغیر علم و بصیرت کے کہنا کہ اللہ نے یہ چیز حلال اور یہ چیز حرام قرار دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں وہ باتیں کو سوال آ سکتا ہے، اللہ کے بارے میں کون سی باتیں جو ہم جانتے بھی نہیں ہیں وہ بھلا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو واضح کریں کیا سوال کا جواب کیا بنے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، یعنی اللہ نے جو چیز حلال کی ہے، جو حرام کی ہے، بغیر اللہ کے احکام کو جاننے کے اپنے لیے کوئی بھی شے حلال کر لینا، کوئی بھی شے حلال شے کو اپنے لیے حرام کر دینا، تو یہ بڑا جرم ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی گمراہ فرقہ ہی ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں تعویل کر کے اپنی گمراہی کو حق ثابت کرنے کے لیے دلیل فراہم کر دے۔ کوئی بے وقوف ہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے حکم کے آگے کوئی اپنا حکم صادر کر دے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے اتبعوا پیروی کرو ما اس کی جو انزلا اتارا اللہ نے، جو اتارا اللہ نے، قالو تو وہ کہتے ہیں بلکہ نتبعو ہم تو پیروی کریں گے ما اس شے کی الفینا جس پر پایا ہم نے، الفینا پایا ہم نے، علیہ جس پر آباءنا اپنے آبا کو، یعنی اپنے باپوں کو، اپنے باپ دادا کو جس شے پر پایا ہم تو اسی کی اتباع کریں گے۔ اولو کیا، اگرچہ کانا ہوں آباءہم ان کے آبا لا یعقلون نہ وہ عقل رکھتے ہوں شیئن کچھ بھی، چاہے ان کے باپ دادا کوئی عقل نہ رکھتے ہوں پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہمارے باپ دادا کو بھی تو کوئی دلیل دی گئی ہوگی نا۔ تو یعنی شیطان ہے، شیطان کی اتباع کرنے کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی اتباع نہ کرنا، وہ بھی شیطان ہی کے پیروکار تھے، وہ بھی شیطان کے راستے پر ہی چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو دین اتارا ہے اس کی اتباع کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، یعنی بتوں کو اور معبودوں کی پرستش کریں گے۔ تو اللہ نے اس کی تردید کی ہے، کیا تم اپنے آبا کی پیروی کرو گے چاہے انہوں نے دین کو بالکل ہی نہ سمجھا ہو اور وہ حق سے دور رہے ہوں؟ ٹھیک ہے، تو اب اس آیت میں اس بات پر سخت نکیر ہے کہ قرآن اور صحیح سنت کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات مانی جائے، یعنی اس کا انکار کیا جا رہا ہے، اس پر جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا، جو قرآن اور سنت کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات نہ مان لینا۔ ٹھیک ہے، یعنی قرآن و سنت کے مقابلے میں چاہے تمہارے پاس کوئی بھی دلیل آ جائے، تمہارے امام، تمہارے مرشد، تمہارے بزرگ، تمہارے یعنی کہ آباء و اجداد جو بھی تمہارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، اس میں قرآن و سنت کے مقابلے میں ان کے کہیں کو دلیل نہ مان لینا۔ تمہیں کون سا پتہ ہے کہ وہ حق پر تھے یا نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ یہ جو انکار کرنے والے ہیں، مشرکین ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو تھے، جس دین پر تھے، ان کے پاس بھی تو کوئی دین آیا ہوگا نا، تو ہم تو اسی کی اتباع کریں گے، ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے نئے دین کے پیچھے پڑنے کی؟ جو ہمارے تک پہنچا ہے ہمارے باپ دادا کے ذریعے، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے۔ اولو کیا اگرچہ آباؤہم ہوں ان کے آبا لا یعقلون نہ سمجھتے ہوں شیئن کسی بھی شے کو وہ نہ سمجھتے ہوں، ولا اور نہ ہی یہتدون اور نہ ہی وہ راہ پاتے ہوں، تب بھی وہ انہی کے ہی پیروکار ہیں، وہ انہی کو ہی حق پر سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ کرتے آئے اور ہم تو انہی کو ہی مانیں گے، یعنی کہ ان حدیثوں کو ہم نہیں مانیں گے جو اب تم بیان کرتے ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ جو تم بیان کرتے ہو ہم ان کو نہیں مانیں گے، ہم اسی پر ہی رہیں گے جو ہمارے باپ دادا چھوڑ کر گئے ہیں۔ وَمَثَلُ اور مثال الَّذِينَ ان لوگوں کی جو کافروا جو کافر ہوئے، کامثلی مثال ہے الَّذِی اس شخص کی طرح ینعقو
جو چلاتا ہے یا ہانکتا ہے، بیما اس چیز کو، لا یسمعو جو نہیں سنتی، الا مگر دعاءن بلانا و نداءن پکارنا، یعنی جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کو کچھ بھی نہ سن سکتا ہو. ٹھیک ہے، یعنی جو راہ پانے والے نہیں ہیں ان کو بلاتے رہنا، ان کو دین کی باتیں بتاتے رہنا اس طرح ہے، اس شے کی مانند ہے، اس بے جان شے کی مانند ہے جو نہ تو پکار سن سکتی ہے نہ ہی کچھ آواز سن سکتی ہے، یعنی ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہے. یعنی کیا ہے؟ سمن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، امیون اندھے ہیں، یعنی کہ وہ بالکل کیا ہے؟ وہ جاندار ہیں ہی نہیں، بہرے بھی ہیں، کانوں سے بھی گئے گزرے ہیں، زبان سے بھی گنگے ہیں، عمیون اندھے بھی ہیں، یعنی انہیں نظر ہی نہیں آ رہا کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، حق کو پہچاننا ہی نہیں چاہ رہے، یعنی کہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح چرواہا ہوتا ہے جب اپنے جانوروں کو آواز دیتا ہے تو وہ جانور صرف آواز سن تو پاتے ہیں، اس کا معنی کچھ بھی نہیں سمجھتے، آواز تو ان کے کان میں پڑتی ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہا کیا جا رہا ہے. جانوروں سے مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا ہے؟ اس کا معنی کچھ بھی نہیں سمجھتے. کافروں کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں راہ ہدایت پر چلنے کے لیے پکار رہا ہے، قرآن انہوں نے پکار رہا ہے، قرآن اتارتا ہے، اللہ رسول ہے جو اسے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عقل ہی نہیں ہے ان کے پاس، وہ بالکل ہی محروم ہے، بہرے ہیں، کچھ بھی نہیں سنتے، گنگے ہیں کہ حق کی آواز کا جواب ہی نہیں دیتے، اندھے ہیں کہ ہزاروں دلیلوں کے باوجود صداقت ان کی آنکھوں سے اوجھل ہے. آگے دیکھیے. اوہو، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لے کر آئے ہو، کلو کھاؤ، من الطیباتی پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو کیا ہے؟ رزق دیا ہے تمہیں، وشکرو اور شکر کرو، للہ اللہ کا، ان اگر کن تم ہو تم ایاہو اسی کی، تعبدون تم عبادت کرتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے کہ حلال اور پاک روزی کھاؤ. اس آیت میں خطاب مومنوں کے ساتھ خاص ہے کیونکہ اپنے ایمان کی بدولت یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ کے حکم، یعنی جس شے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اور جس شے پر روکا ہے، جس شے سے، اس سے رک جاتے ہیں، یعنی صحیح معنوں پر عمل جو ہے وہ مومنین ہی کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خاص کیا ہے. یا ایھا الذین آمنو صرف ایمان والوں کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ صرف ایمان والے ہی ہیں جو اللہ نے جس شے کا حکم دیا ہے اس کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور جس شے پر رکنے کا کہا جاتا ہے تو اس سے رکتے ہیں. تو یہ مومنین کی ہی صفت ہے. آگے دیکھیے، اور شکر ادا کرو جو تمہیں دیا جاتا ہے، یعنی طیبات. طیبات کے معنی کیا ہے؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں طیبات سے مراد وہ کھانے ہیں جو عقل اور اخلاق کے لیے نفع بخش ہیں. اس کے مقابلے میں خبائث یعنی ان کھانے کو کہتے ہیں جو عقل اور اخلاق کے لیے نقصان دہ ہیں. طیبات سے مراد کیا ہے؟ کہ عقل اور اخلاق کے لیے نفع بخش چیزیں ہیں، اور اس کے مقابلے میں، طیبات کے مقابلے میں جو خبائث ہیں، خبیث چیزیں، یعنی ان کھانوں کو کہتے ہیں جو عقل اور اخلاق کے لیے نقصان دہ ہیں. اور شراب جو ہے وہ تو تمام خبیث کھانوں کی اصل ہے، اس لیے کہ وہ عقل کو بھی کھا جاتی ہے اور اخلاق میں بھی فساد ڈال دیتی ہے. تو اب یہاں پر حلال روزی دعا اور عبادت کی مقبولیت کا سبب ہے. ٹھیک ہے، وشکرو اور شکر ادا کرو. شکر وہی ادا کرے گا نا جو اللہ کی پاک شے میں سے کھائے گا، نعمتوں کا شکر بھی تو وہی ادا کرے گا. تو کیا ہے کہ حلال روزی ہی دعا اور عبادت کی مقبولیت کا سبب ہے. حرام روزی کھانے سے دعا اور عبادت رد کر دی جاتی ہے.
جیسے ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ ایک آدمی لمبے سفر پر ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلا کر یا رب کہتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، حرام کے ذریعے اس کی پرورش ہوئی ہے، اس کا جسم سارا جو ہے وہ حرام پر مبنی ہے، تو اس کی دعا بتائیں بھئی کیسے قبول ہوگی؟ اگلی آیت دیکھیے، انما سوائے اس کے کہ نہیں، حرما حرام کیا، علیکم تم پر میتتا مردار، والدما اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اور جو کچھ اہلا پکارا جائے بھی ساتھ اس کے، لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں حرام شے کون کون سی ہے۔ سب سے پہلے مردار کا گوشت، پھر خون، لحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، وما اہلا اور وہ جس پر پکارا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور شے کا نام۔ اور اس میں ہر وہ شے شامل ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ محرم میں ہوتی ہے یا پھر کونڈوں کی رسموں میں ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حلوہ بانٹا جا رہا ہے، چاول بانٹے جا رہے ہیں، غیر اللہ کا نام اوپر لیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے محرم کی مثال دیکھ لیجئے، یا 12 ربیع الاول، یا اس کے یہ اس طرح کی جتنی بھی آتے ہیں جو رسومات کو فالو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے نام پر جو ہے دیگ چڑھائی ہے، یا ہم فلاں دربار پہ گئے ہیں، فلاں پیر کے نام پر ہم نے دیگ چڑھائی ہے، تو یہ اس میں سے ہم آپ کے گھر بھی بھیج رہے ہیں، آپ بھی کھائیں اور یہ کریں وہ کریں، جو بھی ہے گھروں تک بھیجا جاتا ہے، تو پہلے تصدیق ضرور کر لیا کریں کہ آپ کس کے نام پہ یہ جو ہے یہ بانٹ رہے ہیں۔ تو معلوم نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے حلال بھی ہے یا حرام ہے، کیا ہے، انہوں نے غیر اللہ کا نام تو نہیں اس پر پکارا، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کی تصدیق ضرور کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ حرام کیا ہے تم پر مردار کا گوشت، خون کو اور خنزیر کے گوشت کو، اور ہر اس شے کو جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور نام کو پکارا جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں پر ہے کہ مردار وہ جانور بھی ہوتا ہے جس کے حلال ہونے کے لیے کیا ہے کہ جی اس کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ مردار یعنی جو ہے میتا، یہاں پر لفظ آیا ہے میتا، پہلے میتا کو دیکھیں پھر ہم مردار کو دیکھتے ہیں۔ میتا کیا ہوتا ہے؟ میتا سے مراد وہ جانور ہوتا ہے جس کے حلال ہونے کے لیے ذبح کرنا ضروری ہو، مگر وہ بغیر ذبح کے خود بخود اگر مر گیا ہے، یا گلا گھونٹ کر یا کسی اور شے سے چوٹ کھا کر مر گیا ہے، تو وہ مردار اور حرام کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ کسی شے کے حلال ہونے کے لیے کیا ہے کہ اس کو ذبح کیا گیا ہو۔ کسی شے کے حلال ہونے کے لیے کیا ہے؟ میتا کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کو حلال کیا گیا ہو چھری پھیر کر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردار حلال ہیں، ایک مچھی اور مچھلی جو ہوتی ہے، اور دوسرا ٹڈی، اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں، جگر اور طحال۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جانوروں میں سے مچھلی، ٹڈی بغیر ذبح کے حلال ہیں، چاہے وہ خود مر جائیں یا کسی کے مارنے سے مر جائیں۔ ہاں، جو مچھلی سڑ جانے کی وجہ سے خود پانی کے اوپر آ جائے وہ حرام ہوگی، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر بندوق کی گولی سے کوئی جانور زخمی ہو کر ذبح کرنے سے پہلے مر جائے تو وہ ایسا ہے جیسے یہ پتھر یا لاٹھی مارنے سے مر جائے، تو اس کے لیے بھی کون سا حکم آئے گا؟ حرام کا حکم آئے گا، یعنی مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر لیا جائے تو حلال ہو جائے گا، یعنی کہ مرنے کے قریب پہنچ چکا ہے، اور اگر اس کو ذبح کر لیا جائے، چھری پھیر لی جائے، تو اس صورت میں وہ حلال ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ مردار جانور کی چربی اور اس سے بنائی ہوئی چیزیں بھی حرام ہیں، ان کا استعمال کسی بھی طرح جائز نہیں ہے، اور خرید و فروخت بھی حرام ہے، یعنی جو شے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی مردار یعنی کہ مردار شے ہے، اس کی چربی، اس کی گوشت سے بنائی گئی چیزیں بھی حرام ہوں گی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے خنزیر کا گوشت۔ خنزیر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ خنزیر
کہ گوشت میں اتنی کراہت پائی جاتی ہے، ایک تو ہے کہ اس میں کراہت کی وجہ سے، اور دوسرے حرام جانوروں کی طرح مسئلہ پھر یہاں پر ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ دیکھیں ہم نے پیچھے پڑھا کہ میتا وہ جانور ہے جسے کیا کیا گیا ہو، جسے چھری پھیر دیں تو وہ حلال ہو جائے گا، یعنی کہ مرنے والا ہے اس پر چھری پھیر دی تو وہ حلال ہو جائے گا. لیکن اگر سور ہے تو اس کے اوپر چاہے آپ چھری بھی پھیر دیں، اس کے اوپر چاہے آپ چھری بھی پھیر دیں کہ وہ حلال ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے. یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ سور جو ہے چاہے یہ دوسرے حرام جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ وہ ذبح کرنے سے پاک ہو جائیں گے، بلکہ اس کا کھانا بھی حرام ہی رہے گا. اور خنزیر کا گوشت ذبح کرنے سے بھی پاک نہیں ہوگا، صرف چمڑا جو ہے وہ سینے کے لیے اس کے بال کا استعمال حدیث میں جائز قرار دیا گیا ہے. پھر آگے ہے ما اہل بہ لغیر اللہ، تو یعنی کہ وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ کسی بھی تقریب میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور کیا ہے کہ وہ بھی حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ کا نام لینا ضروری ہے، کسی اور کے نام پر اگر آپ کرتے ہیں تو وہ حرام ہے. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں، لیکن اس کا جو اس صدقے کا یا اس قربانی کا جو ثواب ہے وہ میں فلاں کے سال کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ فلاں کی طرف سے ثواب ہو جائے. اس طرح سے بھی نیت یہ کر لیں، لیکن نام صرف اللہ کا لینا ہے. چھری پھیرتے وقت نام صرف اللہ کا لینا ہے، اور نیت بھی یہ کہ اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں. ثواب جو ہے وہ کسی کے آپ جو ہے وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح جو نظر مانی جاتی ہے کہ نظر مانی جاتی ہے، جیسے ہندو لوگ بتوں پر اور جاہل مسلمان لوگ مزاروں پر جو چڑھاتے ہیں، تو یعنی کہ یہ بھی میں نے آپ کو پہلے واضح کیا کہ کس طرح کہ کیا کرتے ہیں کہ فلانے پیر کے نام پر دیگ چڑھائی ہے تو آپ یہ کھائیں، اور یہ بانٹا جاتا ہے اور جو بھی کیا جاتا ہے، تو یہ سب بھی حرام ہے. دوسروں کو کھلانا، بیچنا، خریدنا سب حرام ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ مجبوری میں کیا ہے کہ حرام چیزوں کو حرام قرار دینے کے بعد ایک حکم ہے کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں اتنی آسانی کر دی ہے کہ جو شخص بھوک سے اتنا بےتاب ہو جائے کہ اس کے پاس کھانے کی جو ہے کھانے کی اتنی طلب ہو کہ اس کے بغیر وہ زندہ رہنا اس کے لیے محال ہو، یعنی کوئی شے نہیں ہے اور صرف اس کے پاس مردار شے ہے اور اس کے اوپر موت طاری ہے، اور یوں لگتا ہے کہ اگر اس کے منہ میں کچھ جائے گا نہیں تو وہ مر جائے گا. تو اب یہاں پر جان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ حرام جو ہے وہ حلال ہو سکتا ہے. اس ٹائم اگر وہ کھا لیتا ہے، یعنی وہ مرنے کے بالکل قریب ہے اور جسم اس کا یوں لاغر ہو گیا ہے کہ وہ اٹھ نہیں سکتا، اور یوں ہے کہ اس کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں اور یہ والی حالت آ گئی ہے، کچھ بھی پانی سے بھی وہ جو ہے پانی سے بھی کام نہیں چل رہا ہے، کوئی بھی شے اس کے جسم پر اثر نہیں کر رہی، اس صورت میں صرف جو ہے وہ حلال ہے. اور وہ بھی صرف اتنا کہ دو لقمے، ایک یا دو لقمے، کہ اس کی جو بھوک والی کیفیت ہے وہ ذرا ٹل جائے اور آپ کے پاس جو ہے حلال شے میں سے کوئی چیز دستیاب آ جائے، یعنی صرف اتنی سی مقدار جو ہے وہ صرف اس ٹائم میں حلال ہوگی. آگے دیکھیے، فمن استرا، پھر جو کوئی استرا بے بس ہو جائے. واضح کر لیں ابھی یہ جو میں نے وضاحت بتائی ہے، فمن استرا، پھر جو کوئی بے بس ہو جائے، غیر باغن، نہ ہو حد سے نکل جانے والا، ولا عادن، اور نہ ہو زیادتی کرنے والا، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ جو ہے وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی کہ ابھی میں نے واضح کیا نا کہ کیا ہے کہ اتنی کنڈیشن ایسی ہو جائے کہ وہ بیچارہ اس طرح ہو کہ مرنے کی حالت پر پہنچ جائے، اس حالت میں صرف وہ کھا سکتا ہے لیکن حد سے نکلنے والا نہ ہو، یعنی اس نے کھایا، اس کو لذت آنے لگی، اس کو یعنی کہ اس کے نفس کو بھلا لگنے لگا وہ گوشت، اور وہ کھاتا گیا، تو وہ ضرورت سے زائد کھا رہا ہے تو وہ حد سے نکل رہا ہے. ضرورت سے باہر نہیں جانا، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ وہ ایک یا دو لقمے اسے دیے جائیں گے کہ وہ اپنی زندگی بچا سکے. اس کی زندگی کو بچانے کے لیے صرف اسے اتنی مقدار دی جائے گی کہ وہ بچ جائے. تو یعنی کہ حد سے تجاوز نہیں کرنا، ورنہ اس کے اوپر گناہ ہے. حد میں رہ کر کر رہا ہے، یعنی کہ صرف اتنی سی مقدار لے رہا ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ماں جو انزلہ اتارا ہے، اللہ نے، من الکتابی کتاب میں، ویشترون،
اور مول لیتے ہیں بھی اس کے بدلے سامانن رقم، تھوڑا، سامانن بدلہ یعنی تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، قلیلاً تھوڑی، اولئک یہی لوگ ماں نہیں ہیں یا کلونا جو کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا مگر نار آگ، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہماری آیتوں کو، ہماری ہدایت کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کو چھپاتے ہیں، اس کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں تاکہ دنیا کا نفع حاصل کر لیں، تو وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، نہیں کلام کرے گا اللہ یوم القیامتی قیامت کے دن، وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور نہ وہ پاک کرے گا انہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ وعید کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ان صفات کو چھپایا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلالت کرتی تھی۔ شان نزول کیا ہے آیت کا؟ کہ امت مسلمہ سے پہلے جو یہود تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو چھپایا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلالت کرتی تھی۔ وجہ کیا تھی چھپانے کی؟ کہ عربوں پر ان کی برتری قائم رہے، یعنی یہود کی برتری عرب پر قائم رہے، اور جو ہدیے اور تحفے انہیں ان سے ملا کرتے تھے ان کا سلسلہ جاری رہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ در حقیقت اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ غضب کی وجہ سے نہ تو ان سے بات کرے گا اور نہ ہی ان سے مخاطب ہوگا، یعنی ان کو دھتکار دیا جائے گا اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین، وہ لوگ جو اشتراؤ جنہوں نے مول لیا، ضلالتا گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے میں، والعذاب اور عذاب کو، بالمغفرہ مغفرت کے بدلے میں۔ فما پس کیا ہے، فما پس کیا، اصبرہم صبر کرتے ہیں وہ، علی النار آگ پر، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش کو چھوڑ کر عذاب خرید لیا، یہ جہنم کو کیسے برداشت کرنے والے ہیں، کیسے وہ اس پر صبر کر لیں گے؟ آگ پر، یعنی وہ آگ پر کس طرح سے صبر کر لیں گے؟ ان کافروں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت الہی کے بدلے جو آگ کا عذاب قبول کر لیا ہے، تو یہ لوگ قیامت کے دن ایسے سخت اور دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ دیکھنے والے جو ہیں ان کے صبر پر حیرانگی ظاہر کریں گے کہ اتنا دردناک عذاب یہ لوگ کیسے برداشت کیے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے اعمال کی بدولت ہی ہوگا نا، تبھی تو برداشت کر رہے ہوں گے۔ ذالک یہ، بِأَنَّ اللَّهَ اس لیے ہے کہ اللہ نے نزل اتارا الکتاب کتاب کو، بالحق کی حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب کتاب میں، لفی شقاق بعید، لفی البتہ ضرور، میں شقاق خلاف، بعید دور کے ہیں، یعنی کہ وہ نیکی سے اس قدر دور ہو چکے ہیں۔ کیا ہے کہ اللہ نے جو سچائی کی کتاب اتاری ہے اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا ہے وہ ضد میں اس قدر نیکی سے دور ہو چکے ہیں، اختلاف میں آ کر نیکی سے دور ہو چکے ہیں، دور کے مخالف ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ لوگ ایسے سخت عذاب میں اس لیے مبتلا کیے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اتاری تھیں اور حق کا غلبہ تھا، باطل جو تھا واضح ہو گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا، اس میں تحریف کی، اور بالخصوص قرآن کے بارے میں مختلف اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں۔ کسی نے کہا یہ جادو ہے، کسی نے کہا یہ شعر ہے، شاعر کا کلام ہے، کسی نے کہا یہ گزرے ہوئے زمانے کی کہانیاں، یعنی کہ وہ اس طرح حق سے دور ہوتے گئے اور عذاب شدید کے مستحق بن گئے۔ جی، اس کی وضاحت مزید دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا جو ٹائم ہمارے پاس رہ گیا۔ اچھا، پہلی آیت سے دیکھیے، پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے، قرآن پاک اپنے پاس کھلا کریں، میں اسکرین میں پیچھے نہیں جا رہی، تو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ کیا مراد ہے اس سے؟ کہ اس سے مراد شیطان کی راہیں ہیں جن پر ڈال کر وہ اپنے ماننے والوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی
حلال کی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. وہ لوگ جو ہیں جو شیطان کی راہ پر ڈل جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو گمراہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. خطوات الشیطان، خطوات الشیطان کے معنی کیا ہیں؟ شیطان کے راستے جن پر وہ چاہتا ہے وہ چلاتا ہے، یعنی کفر، فسق، ظلم اور باقی گناہ. خطوات الشیطان کی وضاحت کریں، کیا وضاحت ہے؟ شیطان کے راستے جن پر وہ چلاتا ہے، یعنی کفر کا راستہ، فسق، ظلم اور باقی جتنے بھی گناہ ہیں اور حرام کھانے بھی اسی میں شامل ہیں. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ کیا کرتا ہے؟ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یعنی ایسے شر کا حکم دیتا ہے جو کرنے والے کے لیے نقصان دہ ہیں. برائی، بے حیائی، توہم پرستی، جاہلانہ رسوم و رواج اور بغیر علم کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کا، جھوٹ باندھنے کا حکم دیتا ہے. وہ کیا حکم دیتا ہے برائی کا؟ کون سی برائی؟ بے حیائی، توہم پرستی، جاہلانہ رسوم و رواج اور بغیر علم پر اللہ پر جھوٹ باندھنے کا حکم دیتا ہے. فحشاء سے مراد کیا ہے؟ یعنی بے حیائی والے کام. کون سے؟ جن میں قباحت جو ہوتی ہے وہ انتہا کو پہنچی ہوتی ہے، جیسے زنا ہو گیا، شراب نوشی، قتل اور ناحق کسی پر زنا کا الزام لگانا، بخل کرنا. تو یہ سارے کام جن کو ہر عقل مند برا سمجھتا ہے وہ فحشاء کے اندر شامل ہیں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے. یہ میں نے تشریح 7 بھی کر دی تھی، تو اس کی مزید وضاحت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور تقدیر کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، اور بغیر علم کے بات کہہ دینا یہ اس میں شامل ہو جائے گا. یعنی کہ اللہ نے جو حلال کیا ہے ان کو خود پر حرام کر لینا، اور جو حرام کیا ہے اس کو خود پر حلال کر لینا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، ان کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ کر اس کو حلال بنا لیں گے. یعنی کہ کوئی بغیر دلیل کے کوئی بات کہے کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں حرام ہے، تو یہ بھی اسی میں شامل ہے کہ اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں معلوم، یعنی اللہ کی طرف منسوب کرنا. اللہ کی اسماء و صفات کا انکار کرنا، ان میں تعویل کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سارا کچھ اسی میں شامل ہے. اگلی آیت میں ہے قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. یعنی کہ اندھی تقلید کریں گے، اسی کی پیروی کریں گے، اپنے بڑوں کی سنت پر قائم رہیں گے، چاہے وہ کیا ہوں، چاہے وہ غلط راستے پر ہوں، ہدایت سے دور ہوں. یعنی کہ حق کو رد کرنے کا یہ ایک انتہائی ہی کمزور جو ہے ان کا بہانہ ہے کہ ہم اس پر ہی قائم رہیں گے جو ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے. آگے ہے اسی آیت میں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا تھوڑی سی بھی عقل نہ رکھتے تھے اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں گے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنے والوں کو سمجھا رہے ہیں اس آیت میں. یہ جو آیت کا حصہ ہے اولو کان آباؤہم، کیا اگرچہ چاہے ان کے باپ دادا جو ہے وہ تھوڑی سی بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور وہ ہدایت نہ پاتے ہوں. اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ سمجھ لو کہ وہ کیا ہے، وہ دین کی سمجھ نہیں رکھتے تھے، وہ ہدایت پر نہیں تھے، وہ اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھتے تھے، وہ دین کی طرف ہدایت نہیں پاتے تھے. یعنی ان کی تم اتنی اندھی تقلید کر رہے ہو جو نہ تو علم رکھتے تھے نہ دین کی سمجھ رکھتے تھے. آگے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنِيقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کس سے دی ہے؟ جو اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی مراد جو ہے وہ جانور کی طرح لی ہے، اس چرواہے کی طرح جو اپنے جانوروں کو ہانکتا ہے، پکارتا ہے. جانوروں کی کانوں میں آواز تو پڑتی ہے لیکن وہ اس کا جواب نہیں دیتے، وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. بالکل اسی طرح حق کی بات ان کے کانوں تک پہنچتی ہے لیکن وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. آگے کلوا من طیبات ما رزقناکم، اگلی آیت میں ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، یعنی کہ پاک چیزوں میں سے کھاؤ. عام حکم ہے یہ، صرف یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب کرنے